السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ The Bluetooth device is ready to pair. میں میر عبداللطیف، ٹیچر GMS سالوسا زون واگورا، آج جو سبق میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ 8ویں جماعت کی کتاب بہارستان اردو کے پیج نمبر 48 پر درج ہے، اور سبق کا نام جابر بن حیان ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں آسانی اور سہولیت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ 818 عیسوی کے آس پاس عراق کے شہر کوفہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حیان تھا، اور یہ حیان عطر بیچنے کا کام کرتا تھا۔ عطر ایک قسم کی خوشبو کا نام، اور اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اسی دوران حیان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام جابر رکھا جاتا ہے۔ حیان کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اب روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، کیونکہ اب تک تو ہم صرف میاں بیوی تھے، اب بیٹا پیدا ہو گیا، اب گزارا کیسے ہوگا؟ لہذا گزارا کرنے کے لیے حیان چھوٹے بڑے جرائم میں مبتلا ہوتا ہے۔ جرائم جرم کی جمع ہے، یہ جرم کرنے لگتا ہے، اور اسی سے پیسے کما کر یہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اسی دوران کسی جرم کی سزا میں جابر کو، حیان کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، اور اس طریقے سے حیان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب جابر اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ماں نے جابر کو کوفہ سے باہر ایک گاؤں میں بھیجا جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ جابر وہاں گیا، وہاں سے تھوڑی سی تعلیم حاصل کر کے جابر واپس کوفہ آ گیا اور باضابطہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جابر جوان ہوا تو اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بہت کام کرتی ہے، مفلسی کی وجہ سے ان کا کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ لہذا جابر نے سوچا کہ کیوں نہ میں سونا بنانے کے لیے کچھ اقدامات کروں۔ اس غرض سے اس نے مختلف دوائیوں کی خاصیت جاننے کی کوشش کی اور مختلف قسم کی دھاتوں کو کئی قسم کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ بھٹی میں پگھلانے لگا۔
غرض جابر ہر وقت تجربات کرتا رہا. کیمیا گری کے ان تجربات کے دوران اس نے بہت اہم اور فائدہ مند چیزیں ایجاد کی اور وہ مشہور ہوتا گیا. اس وقت عراق کے دوسرے شہر بغداد کا خلیفہ ہارون رشید تھا. اس نے جابر کو بغداد بلایا، بغداد دعوت دی اور وہاں جابر کو انعام و اکرام سے نوازا، بہت عزت سے نوازا. جابر نے پہلی بار دنیا کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے واقف کرایا. جابر ہی نے ان تجربات کے قاعدے اور اصول بنائے. ان کے بنائے ہوئے اصول اور قواعد آج بھی استعمال ہوتے ہیں. جابر نے ہی ہمیں ٹھوس چیزوں کو بخارات میں تبدیل کرنے کا طریقہ بتایا. اس نے دوائیوں کے محفوظ رکھنے کا بھی طریقہ ایجاد کیا. اس طریقہ کار کو آج ہم سبلیمیشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ جابر نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح لوہے کو صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس نے چمڑا رگنے اور بال رنگنے کا طریقہ کار بھی بتایا اور کشید کرنے کا آلہ بھی اسی جابر نے ایجاد کیا ہے. معدنی تیزاب اور کلمی تیزاب یعنی نیٹرک ایسڈ، یہ بھی جابر نے ایجاد کیا. اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کلمی شورے کا تیزاب اب اس قدر تیز ہے کہ سوائے شیشے اور سونے کے ہر قسم کے دھات پر اثر کرتا ہے، انہیں پگھلا دیتا ہے. چنانچہ جابر نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے. سونا پگھلانے والا تیزاب بھی جابر نے ہی ایجاد کیا. ان تجربات کے دوران اس کی آنکھوں پر بھی برا اثر پڑا. اس کی انگلیاں بھی جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا. علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کا جو صحرا ہے، Bluetooth device is ready to pair. علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دینے کا پہلا سائنسدان جابر ہی ہے. اس نے علم کیمیا کو بہت کچھ دیا، اسی لیے اسے علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا آدم کہتے ہیں. پیارے بچوں، یہ اس سبق جابر بن حیان کا مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مجھے امید ہے کہ خلاصے کو سن کر آپ نے اس سبق کے بارے میں بہت کچھ سمجھا ہوگا. اب میں اس سبق کی طرف آتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا. عطار عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے خلاصے میں بتایا، عطر ایک قسم کی خوشبو کو کہتے ہیں. اس عطار کا نام حیان تھا
عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی. یعنی جو عطاری کا کام کرتا تھا، اس کی وجہ اس سے جو پیسے آتے تھے، ان پیسوں سے مشکل سے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا. اسی دوران اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام جابر رکھا گیا. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. پیسے کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا. جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یعنی ابھی جابر چھوٹا ہی تھا کہ اس کا باپ یعنی حیان اس دنیا سے چل بسا. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. اب سارا بوجھ پڑھائی کا، تعلیم و تربیت کا، کھانے پینے کا، پرورش کا، یہ سارا بوجھ اس کی ماں پر پڑا. ماں نے کم سن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. اس طرح جابر کو بچپن کے دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کود کود کر بڑھ گیا. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی. مروجہ تعلیم یعنی جو اس وقت رواج تھا، اسی رواج کے مطابق جابر نے تعلیم حاصل کی. جابر کو تعلیم حاصل کرنے کا انتہائی شوق ذوق تھا. وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ الگ کر لوں. لہذا چند سال جابر نے گاؤں میں گزارے، وہاں کی آزاد فضا میں گزارے. لیکن بعد میں جابر واپس کوفہ آیا اور کوفے میں ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور وہاں مروجہ یعنی جو رواج اس وقت تھا وہی تعلیم حاصل کی. پیارے بچوں، اب جابر جوان تھا. اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی. اب جابر جوان ہو گیا تھا اور ماں کی غریبی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی. چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیت معلوم کرنا شروع کی. جابر کو یہ دھن سوار ہو گئی. یہ سوچنے لگا جابر کہ میں سونا بناؤں. اس کام کے لیے جابر نے مختلف قسم کی دواؤں کو دیکھا، ان کی خاصیت یہ معلوم کی، ان کے اندر کیا ہے، کس طرح یہ دوائیں بنتی ہیں، یا یہ دوائیں استعمال کرنے سے کیا ہوگا. یہ سب چیزیں جابر نے معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. یعنی جابر، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جابر نے اپنے گھر میں ہی ایک تجربہ گاہ، ایک لیب ایکسپیریمنٹ کے لیے بنائی
تجربات کے لیے بنائی۔ وہاں مختلف قسم کی دھاتیں، مختلف قسم کی دوائیاں، مختلف قسم کے برتن رکھے گئے تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ دپا کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت مختلف قسم کے تجربات کرتا رہا کیمیا گری کے ان تجربات کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی، جیسا کہ خلاصے میں ہی کہا گیا کہ اس نے کیمیا گری کے تجربات کے دوران بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یعنی جابر کی قابلیت، جابر کے حوصلے، جابر کے تجربات اور جابر کے کام کو دیکھ کر The Bluetooth device is ready to pair. بغداد کے خلیفہ، یعنی جو اس وقت بغداد کے خلیفہ تھے، انہوں نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی اور وہاں ان کو بہت ہی عزت اکرام سے نوازا، بہت ہی عزت دی۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا، کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ یعنی کیمسٹری کے بارے میں جابر سے پہلے پوری دنیا اس سے ناواقف تھی۔ یعنی دنیا میں جابر سے پہلے کوئی بھی کیمسٹری کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جو قواعد، جو ضوابط، جو اصول جابر نے بنائے، جابر نے وضع کیے اپنے تجربوں سے، وہ تجربات، وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ اصول، وہ آج بھی کیمسٹری میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا۔ اس طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہیں نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں۔
جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ کلمی شورے کا تیزاب نیٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا تھا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی، اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا، اس نے اسے بھی آزمایا۔ سونے کے اس برتن پر تیزاب کا اب کوئی اثر نہ ہوا۔ سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا، اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے کہ کلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا۔ صرف 2 چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن، دوسرا شیشے کا برتن۔ یعنی جو کلمی شورے کا تیزاب ہے یہ کسی بھی برتن میں نہیں رکھا جا سکتا سوائے 2 برتنوں کے، ایک سونے کا برتن، دوسرا شیشے کا برتن۔ ان 2 برتنوں میں یہ تیزاب رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی برتن میں اگر یہ رکھا گیا تو وہ برتن خراب ہو سکتا ہے یا خراب ہو جائے گا، وہ جل جائے گا، اس میں سوراخ ہو جائیں گے۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہوئیں۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ یعنی ان تیزاب کو بناتے بناتے جابر کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی، جابر کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس عظیم سائنسدان نے اپنے تجربات کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہ لگاتار اپنے تجربات میں لگا رہا، اپنی تجربہ گاہ میں کام کرتا رہا اور تحقیق کا کام ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسداں ہے جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں جابر بن حیان پہلا سائنسدان ہے۔ The Bluetooth device is ready to pair. جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسداں کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا آدم یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بچوں یہ سبق جابر بن حیان جو آپ کی کتاب بہارستان اردو میں درج ہے ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور مجھے امید ہے
کہ آپ نے اس سبق سے جو کچھ سیکھا ہوگا، جو کچھ پایا ہوگا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔